बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कौमी सलामती का इजलास हुआ है और उस इजलास के हवाले से जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की तरफ से इतराज़ उठाया गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो इतराज़ मुस्तरद कर दिया है और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे नून लीग में एक तज़ाद और एक फड्डा था और ये था राना मशहूद और उज़्मा बुखारी के दरमियान, और दोनों की आपस की जो लड़ाई है उसका आज ड्राप सीन हुआ है और बड़ी मज़हका खेज़ ये लड़ाई थी, वो भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। और उज़्मा बुखारी आप जानते हैं मरियम ग्रुप की हैं और राना मशहूद शहबाज शरीफ ग्रुप के हैं। अब अगला जो काम है और अगला जो अहम केस है वो है सरमायाकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड करने का बड़ा अहम स्कैंडल, जिसको आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुलज़मान को पेश किया गया और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और सिंध सरकार और जरदारी माफिया ने आज इजलास बुलाया और CEC का इजलास था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये नहीं पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का था। आसफ जरदारी भी बनफ्स नफीस मौजूद थे, सारी बीमारियां छोड़कर। बिलावल जरदारी भी मौजूद थे और जो फरियाल तालपुर साहब हैं वो भी मौजूद थी, और बाकी जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, क्योंकि वैसे ये पीपल्स पार्टी कहते हैं लेकिन इनकी सारी की सारी जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हैं, तो वो भी थे। और उस इजलास में भी कुछ फैसले किए गए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उनको बड़ी तकलीफ़ थी जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की छुट्टी के हवाले से मामला है, उस पर ज़्यादा उन्होंने बातचीत की कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं, फ्रॉड केस है और ये सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड किया गया है। नैब रावलपिंडी ने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी कंपनी के ख़िलाफ़ 1 अरब 8 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें कहा है कि जाली कंपनी के ज़रिए अवाम को गैर हकीकी मुनाफा का लालच देकर लूटा गया। नैब रावलपिंडी ने उस रेफरेंस में जो तफसीलात दी उसमें कहा गया है कि सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ़्रॉड के केस में जो पेशरफ्त हुई है, नैब ने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी कंपनी के ख़िलाफ़ 1 अरब 8 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर किया है। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से एहतसाब अदालत में जारी जो है वो जमा करवाया गया, दायर किया गया है। नैब की जानिब से रेफरेंस में कंपनी मालिक आदम अमीन चौधरी को मरकज़ी मुलज़म बनाया गया है, जबकि रेफरेंस में मुलज़मान फैसल अयूब, जवादुल्ला, हसन पाशा और मोहम्मद अमीन ये भी नामज़द हैं। इस रेफरेंस में मुलज़मान पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि 1 अरब 8 करोड़ की ज़िम्मेदारी आयद होती है, और कहा कि ये जाली कंपनी के ज़रिए अवाम को गैर हकीकी मुनाफे का लालच देकर बेवकूफ़ बनाया गया, लूटा गया और पुरकशिश मुनाफा दिखाकर सादा लौ शहरियों को लूट कर इन्होंने अरबों रुपए बनाए। नायब ने यह भी कहा कि कंपनी सरमायाकारी के लिए रजिस्टर ही नहीं थी, अवाम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी कंपनी में सरमायादारी से बाज रहे। मैं दोबारा ये आपके सामने जो ये कंपनी है उसका नाम ले रहा हूँ ताकि कोई भी हमारा व्यूअर है या कोई भी पाकिस्तानी है वो इनके चुंगल से बच जाए। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी ये कंपनी है और ये इसका जो मालिक आदम अमीन चौधरी है, अप्रैल 2021 में इसको गिरफ़्तार कर लिया था और आज उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगा कि अगर किसी का कोई जानने वाला इस झूठे फ्रॉड में कहीं इनको कोई नुकसान ना हो ताकि वो अपने आप को बचा लें। फिर मामला आ जाता है और ये जो अहम मामला है वो है सिंध सरकार का। सिंध सरकार ने आज एक अहम मुलाकात की है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी लोग थे। वहाँ इजलास होता है और उस इजलास में ये कहा जाता है कि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें जितनी भी इनकी क़यादत है, मुराद अली शाह और बाकी जो लतीफ़ खोसा साहब और बाकी जितने भी इनके बड़े कायदीन हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। उस इजलास में 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुई है। ये CEC का इजलास था और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़े अरसे के बाद इस तरह का फुल कोरम इजलास हुआ है जिसमें आसफ जरदारी भी बनफ्स नफीस मौजूद थे और इस पर जो फरियाल तालपुर भी मौजूद थी और बिलावल जरदारी ख़ुद भी मौजूद थे और फरियाल तालपुर जो कि PPP जो है उसकी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर हैं वो भी मौजूद थी। 2 इश्यूज़ के ऊपर बात हुई।
ایک تو افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اشرف غنی جس طریقے سے بھاگا ہے، آپ جانتے ہیں پی ٹی ایم کی سب سے زیادہ خیر خواہ مریم نواز کے بعد وہ بلاول زرداری تھے، اور کیونکہ بلاول زرداری اینڈ کمپنی اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتی ہے، تو وہ پی ٹی ایم کو اور یہ جو سرخے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا جو ہے وہ قریبی ایک ان کا قلبی تعلق ہے۔ اس صورتحال میں بات یہ ڈسکس ہوئی، ایک تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی ہمارے ہاتھ سے گئے، اور جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں جتنی ان کی مخالفت کی ہے زرداری مافیا نے، اور بار ایسوسیشنز کو استعمال کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کو تالے لگوائے ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی حالات تھے جو کریٹ کیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزوں پر کیسے جو ہے وہ اب اگر وہ سندھ میں سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو ان کے معاملات کیسے بہتر رہیں گے۔ اب کیونکہ پلڑا جو عمران خان کا وہ بھاری ہو گیا ہے، عمران خان کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیض صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، تو ان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور یہ جو آنریبل ججز ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چلی جائیں گی، تو یہاں بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں جو رائٹ اور لیفٹ کا معاملہ تھا تو وہ آپس میں کہیں نہ کہیں میل کھائیں گے، اور جو دونوں سائیڈوں سے جو پلڑا ہے وہ توازن رہے گا۔ سندھ والوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی تو یہ ہوئی ہے کہ ان کا جو چیف جسٹس تھا بڑا ہی نفیس جج اور بڑا ہی مہربان جج، وہ اگر ان کو وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر آگے سندھ کا کیا فیوچر ہوگا، سندھ کا مستقبل کیا ہوگا۔ سب کی جو ضمانتیں ہیں، جتنی بھی ان کی قیادت ہے، سب کی ضمانتیں سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ان کی جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے ان کی نہلی کی درخواستیں وہاں پر پینڈنگ ہیں، تو یہ معاملہ کیسے سارے کا سارا ہوگا، اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھے۔ دوسرا جو افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان کے معاملے پر ان کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ دونوں ہی مضبوط ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں اب ہاتھ نہیں آئیں گے بلاول زرداری یا آصف زرداری کے۔ اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید پہلے جو پریشر تھا، انٹرنیشنل پریشر بھی تھا اور نیشنل پریشر بھی تھا، اب مولانا فضل الرحمان تو جب سے طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کیونکہ یہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کوڑا خٹک سے بھی پڑھ کر گئے ہیں اور پھر ساری چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو تو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ اب میری بھی کوئی ویلیو بن جائے گی، کہیں نہ کہیں مجھے بھی جگہ ملے گی۔ مریم نواز اور شہباز شریف پہلے اپنی جو سیٹ ہے وہ سنبھال بیٹھے ہیں، اور مریم نواز سائڈ پر ہوں گی تو شہباز شریف پاؤں پڑھنے میں ماہر ہیں، وہ بھی کو اپنی جگہ لے لیں گے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس معاملے پر آج انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر دوبارہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو اپوزیشن ہے اس اتحاد کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے بعد تبھی ہماری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کھل کر اس میں ISI کے چیف بھی تھے، اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے، باقی بھی جو وزیر خارجہ اور جو سیکیورٹی کے بڑے ہیں وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ تو وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان مداخلت نہیں کرے گا، عدم مداخلت کا ثبوت دے گا۔ پاکستان جیسے پوری دنیا افغانستان کے معاملے پر ریئیکٹ کرے گی ویسے ہی پاکستان کرے گا۔ ہاں، اگر بین الاقوامی دنیا یہ سمجھتی ہے، وہ پہلے تو پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرے، اور پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بعد جو ہمارا کردار ہے وہ ہم اپنا کردار، اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہیں، لیکن کوئی ہمارے اوپر جو ڈکٹیٹر بن کر اگر ہمیں کہے کہ ایسے کرنا ہے تو وہ نو ہے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور ہم اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہیں گے، ہم حالات کو دیکھیں گے، ابھی وہاں پر کیا سچویشن بنتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، کس کی حکومت آتی ہے، کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے، جو بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ پاکستان جذباتی نہیں ہے، پاکستان نہ بھارت کی طرح خوشیاں منا رہا ہے، نہ پاکستان کو بہت زیادہ اس معاملے میں پاکستان انوالو ہو رہا ہے۔ پاکستان صرف واچ کر رہا ہے اور
عدم مداخلت کا جو ایک کنسیپٹ ہے پاکستان اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور پاکستان اپنے جو معاملات ہیں صرف ان کو دیکھ رہا ہے، اور عدم مداخلت کے اصول پر اور سیاسی حل کے اصول پر پاکستان یقین رکھتا ہے۔ پھر جو معاملہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے دو رہنماؤں کا معاملہ ہے، ایک ان میں جو عظمیٰ بخاری ہیں اور ایک رانا مشہود ہیں۔ رانا مشہود تو وہ ہیں جو شہباز شریف گروپ کے بڑے خاص آدمی ہیں، دوسری طرف ہیں عظمیٰ بخاری جو کہ ترجمان ہیں مریم نواز کی۔ ان کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا، اور وہ تھا کہ حکومت کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری ہونے جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری یہ سمجھتی تھی کہ یہ وائٹ پیپر وہ جاری کریں گی، اور دوسری طرف جو ریسرچ ونگ کے مسلم لیگ نون ریسرچ ونگ کے سربراہ ہیں رانا مشہود، وہ کہتے تھے کہ میں وائٹ پیپر جاری کروں گا۔ یہ کہ ان کے درمیان سرد جنگ تھی، اور یہ سرد جنگ اخباروں کی سرخیوں میں بھی آ چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آج اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے، اور شہباز شریف نے رانا مشہود کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے اور خصوصی ہدایات دے دی ہیں کہ آپ وائٹ پیپر جاری کریں گے، اور اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں رانا مشہود نے۔ اور اس میں جو حکومت کی ناکام معاشی پالیسی ہیں اور مہنگائی ہے، ان کو ہدف تنقید بنایا جائے گا، اور امن و امان کی جو بگڑتی صورتحال اور پولیس میں اصلاحات نہ ہونے کا معاملہ، اس کو بھی اٹھایا جائے گا۔ عظمیٰ بخاری نے ریئیکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا حق تھا، میں مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان ہوں، اور یہ کام ہمیشہ ترجمان کا ہوتا ہے، لیکن مجھ سے یہ ذمہ داری لی گئی ہے اور رانا مشہود کو دی گئی ہے جس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت شہباز شریف گروپ مضبوط ہو چکا ہے، مریم نواز کو خاموش کروا دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب چلے گی شہباز شریف کی، عظمیٰ بخاری چپ کر کے گھر بیٹھیں گی، اور جو عظمیٰ بخاری فردوس عاشق اوان کے اوپر جملے کس رہی تھی، آج فردوس عاشق اوان بدلے لے رہی ہیں عظمیٰ بخاری سے، اور اب رانا مشہود یہ جو وائٹ پیپر ہے وہ جو قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔